जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैर आफियत होंगे। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेरी बात को माइंड भी ना कीजिएगा और मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं आपसे क्या दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप तमाम अहबाब की दुआओं और मोहब्बतों का दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो दुआएं, जो मोहब्बतें आपने दी, शायद हो सकता है ज़िंदगी में इतनी दुआएं कभी भी नहीं मिली होंगी, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद भी रखिएगा। अब सूरत हाल ये है कि जो पिछला साल हमारा गुजरा, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनकी अपने लीडरशिप के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और चूंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हजरात थे जो इवन के सैफ साहब अभी अरेस्ट नहीं हुए थे, वो उस वक्त भाग गए थे और उन्होंने अदर कंपनीज को ज्वाइन किया। फिर जब सैफ भाई जेल चले गए, नैब कस्टडी में चले गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने अदर कंपनीज को ज्वाइन किया। वो एक अलग से स्टोरी है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देखें तो मैं रिपीटेडली एक बात कहा करता था कि जहां मुनाफिकीन की कमी नहीं है, वहां पे सैफ रहमान खान नियाजी के जानिसारों की भी कमी नहीं है। अब जिस लीडरशिप के साथ आपको ये गिला है कि सिर्फ राजा रियाज बोलता था, मलिक नवीद बोलता था, बाकी क्यों चुप थे, हमसे बात क्यों नहीं करते थे, तो उसकी भी हम बार बार एक वजाहत दे चुके हैं कि देखें, अभी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आपके सामने गुजरा है। रीजन के वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। जितने मुंह उतनी बातें। एक उठा उसने गाली दी, दूसरा उठा उसने कोई धमकी दी, कोई और उठा उसने कोई और बात की। किसी एक पेज पे तो लोग इकट्ठे ही नहीं हो सके। लेकिन इधर चूंकि एक तजर्बा था, जो टॉप लीडरशिप थी, सिंसियर टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, जिनके लिए मैंने हमेशा एक बात कही कि ये वो टॉप लीडरशिप है कि जिन्होंने दामे दरमे सुखने, जो जिस एक होती है ना हर शख्स की एक कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए वो जो रोल प्ले कर सकता था उसने किया। इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो खामोश हो गया तो अब आप जो है वो उसका नाम सुनना भी पसंद ना करें, और आपकी डिमांड ये हो कि नहीं जी, मैंने तो जी उस लीडर के साथ काम ही नहीं करना, बस जी राजा साहब आप मुझे अपने साथ अटैच करें। ये आपकी मोहब्बत है मेरे साथ। लेकिन उस बेचारे का कसूर क्या है कि उसने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, जो एक इज्तिमाई फैसला हुआ, तमाम टॉप लीडरशिप ने किया कि मैं नुमाइंदगी करूंगा, मलिक नवीद साहब नुमाइंदगी करेंगे, बाकी सिर्फ खामोशी इख्तियार करेंगे। उसकी रीजन कि अगर ये सारी टॉप लीडरशिप अगर बोलना शुरू कर देती तो हो सकता है हम भी फिर वो जिसे कहते हैं ना बानमती का कुंभा ही होते। ये है तस्वीर का एक रुख। अब आगे आते हैं। जो टॉप लीडरशिप है, ऑब्वियसली उनकी हजारों की टीम है, हजारों में। हर शख्स को हर लीडर हर आदमी खुश नहीं कर सकता। जहां चार बर्तन होते हैं ना, वो भी खड़क जाते हैं, वहां पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वन थिंग। नंबर टू, बहुत सारे लोगों को ये गिला होगा कि जी मुझे मेरे टॉप लीडर ने या मेरा जो लीडर थे उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, उन्होंने मुझे विड्रॉल नहीं दिए, उसने मेरे डॉलर नहीं कैश किए। तो शायद आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि हर शख्स की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। हमें पता है किस किस लीडर ने अपनी टीमों को विड्रॉल दिया, लेकिन एक लिमिट होती है ना। जब वो लिमिट क्रॉस हो गई और अब उसकी जेब में भी कुछ ना हो, तो फिर शर्मिंदगी की वजह से अगर एक आदमी अपना मोबाइल बंद कर लेता है या आपको जवाब नहीं दे रहा, कि बार बार वो आपको क्या जस्टिफिकेशन दे।
صرف شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر لوگ یہی کہتے ہیں اچھا یار اب میں کیا کروں، یہ میری بات کو سن ہی نہیں رہا، میری بات کو مان ہی نہیں رہا، تو لوگ رسپانس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ محبت میں کہ جی آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، یا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی نہیں، میں نے تو اپنے جو میرے پرانا نیٹ ہے، جو میرے لیڈر ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات کرنا چاہوں گا کہ جن کو اپنے لیڈروں کی شکلیں پسند نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بڑے لیڈر ہیں، تو پھر آئیں ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، ایک وعدہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی ایکس وائی زی کسی ایک لیڈر، آپ کا ناپسندیدہ لیڈر ہو، وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیڈر ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا، اور میری پوری کی پوری ٹیم اٹھا کے تو بس راج صاحب آپ اپنے ساتھ لگا لیں، یا مجھے آپ پرمیشن دیں میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں۔ انڈرٹیکنگ آپ یہ دیں گے کہ جس لیڈر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ سے چھوٹا لیڈر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو کیپیسٹی اس کی ہے بزنس کرنے کے حوالے سے، آپ اگر اس سے ڈبل ٹرپل نہیں چکے، آپ بھی لیڈر ہیں، تو کم از کم اس کے برابر کا بزنس آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی اس طریقے کی صورتحال ہوئی تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، صاحب بھائی سے رابطہ کیجیے گا، ملک نوید صاحب سے رابطہ کیجیے گا، پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف لیڈر چینج کرنا اور پروفٹس لینے ہیں تو میرے بھائی آم کھائیں پیڑ نہ گنے، اپنے پروفٹس لے، جس نیٹ ورک میں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، رازق صرف رب کی ذات ہے، جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہے، جو کسی دوسرے کے نصیب کا رزق ہوگا اس کو رب نے دینا ہے، اور یہ رب کی طرف سے ایک تقسیم ہے رزق کی، وہ جسے چاہے وہ بے حساب دے، وہ جسے چاہے وہ اس کو تنگ دست کر دے۔ تو خدا را اس سوچ سے باہر نکلیں کہ ہم پتہ نہیں ہماری وجہ سے ہمارے لیڈر کیا کمائیں گے یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فلانا میرے نیچے آ جائے میں فلانے کے اوپر چلا جاؤں، ان چیزوں سے نکلے۔ رب تعالیٰ نے جو آپ پہ کرم کیا، اور یہاں میں آپ کو ایک چیز اور ایشور کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اس وقت میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو لیڈرز ہیں ان بیچاروں کو خود ابھی تک سچویشن کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لیڈرز ہیں، تو یقیناً وہ جب تک ایک شخص کوئی چیز دیکھ نہیں لیتا تو وہ بیچارہ ڈبل مائنڈڈ ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات ایشور کرنا چاہوں گا، جس دن کمپنی کا بزنس پلان انفولڈ ہوا، مارکیٹ میں آ گیا، تو میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا، اللہ معافی دے میں تکبر نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے بچائے، میں انتہائی عاجزی سے ایک بات کرتا ہوں کہ لکھ کے رکھ لیں، یہ جتنے لیڈر ہیں نا، جتنے لیڈر ہیں، یہ جہاں جہاں پہ بھی اگر یہ گئے ہوئے ہیں، حالات کے ستائے ہوئے کہہ لیں، مجبوراً سمجھ لیں، اپنی روزی روٹی کے لیے سمجھ لیں، کوئی بھی ریزن آپ اس کی سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ انہوں نے لپک کے واپس آنا ہے۔ یہی وہ لیڈرز ہوں گے جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے، اور اگر کوئی لیڈر آپ سے رابطہ کرے، مت بھولیے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا تھا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے کچھ نہ کچھ کمایا ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ تو تھوڑا سا اگر یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم ایک لڑی میں پروئے گئے اتحاد اور یونٹی کا اگر ہم لوگوں نے مظاہرہ کیا، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آگے فیوچر کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ تو اس لیے خدا را اس سوچ سے ذرا باہر نکل آئیں کہ میرا لیڈر چینج ہونا چاہیے، میں فلاں کے نیچے کام نہیں کروں گا، میں فلاں کی ٹیم میں کام نہیں کروں گا،
ایسے نہیں کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. اور اگر آپ بہت زیادہ بضد ہوں گے تو پھر مجبوری ہے، ہم آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے. ہاں کوئی بہت سیریس کیس ہے نا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ بھئی واقعی وہ لیڈر بھی کہتا ہے یار میری بھی اس سے جان چھڑاؤ، میں بھی اس کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ بھی کہتے ہیں نہیں ہے، وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن زبردستی کا کوئی سودا نہیں ہوگا، چونکہ ڈسپلن ہوتا ہے، کمپنی پالیسی ہوا کرتی ہے. تو امید ہے کہ میری بات کو مائنڈ نہیں کریں گے اور میرے اس میسج کو آپ آگے بھی فارورڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. چلو جی ٹھیک ہے جی، میں پھر ایک بجارت پان لگا تو پھر جڑ جو سارے اپنے اپنے دماغ ذرا یوز کرو. 30 تاریخ نو ایسا کیڑا بڑا ایسا سٹیپ ہو رہا ہے کہ کیڑا ایسا بڑا دھماکہ ہو جائے گا کہ سارے رسے ہوئے بھی راضی ہو جان گے اور سارے لیڈرز ایک لڑی دی طرح پروئے جان گے. لیڈرز اپنی ڈاؤن لائنز نو تلاش کر رہے ہون گے تے ڈاؤن لائنز اپنے لیڈرز نو تلاش کر رہے ہون گے. وہ کیڑا ایسا کام ہون جا رہا ہے مارکیٹ وچ جڑا کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوئے گا، بہت بڑا، جڑا کہ کسی نے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا کہ ہیں انج بھی ہوندا ہے کدے.